ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے۔ اسی طرح یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اس ماہ کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر، جو بڑی ہی عظیم شخصیت ہیں، حلم بردباری برداشت، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خوبی بہت زیادہ انہیں عطا کی تھی۔ وہ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو مظلوماً شہید کیے گئے۔ وہ ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی سیرت طیبہ آپ سماعت فرمائیں گے آج کے خطبہ جمعہ میں۔ خلفاء میں آپ کا تیسرا نمبر ہے، تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ اور سچی زبان سے جنت کی بشارت سنائی، ان میں بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ جو درجہ السابقون الاولین کا ہے، جو اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے۔ یہ کسی بھی نبی کے کسی بھی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز ملا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 ہجرتوں کی فضیلت حاصل ہے۔ پہلی ہجرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم
ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعزازات سے نوازا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ جس طرح دیگر صحابہ جو ہیں ان کی عزت و تکریم ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو عظیم الشان کاموں میں ایسی خصوصیت انوکھی شرکت حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو میسر نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کی فضیلتیں، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر میں اور بیعت رضوان میں انوکھی اور اعزازی شرکت جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائی، اسلامی تاریخ میں یہ دونوں ہی موڑ بڑے ہی اہم اور معروف، تقریباً تمام مسلمان غزوہ بدر سے اور صلح حدیبیہ بیعت رضوان سے واقف ہیں۔ اگر کوئی واقف نہیں ہے تو اس کو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا، اے بدر کے غازیوں، آج کے بعد جو مرضی عمل کرو تمہارے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑی شان و عظمت ہے کہ اللہ اتنے راضی ہوئے، اتنا خوش ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ آپ بدر کے غازیوں، آج کے بعد جو عمل بھی کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارے لیے اللہ نے جنت کو واجب اور فرض قرار دے دیا، تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ جنت غزوہ بدر کے غازیوں کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس عظیم معرکہ میں جو حق و باطل کا پہلا معرکہ کہلاتا ہے، اس میں عملاً جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی شریک نہ تھے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے داماد خلیفہ ثالث جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عملاً شریک نہ تھے غزوہ بدر میں۔ وجہ کیا تھی؟ آپ شرکت کے شریک خواہش مند تھے کہ میں بھی میدان جہاد میں نکلوں اور میدان غزوہ بدر میں جا کر اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے میدان جہاد میں اپنی جان قربان کروں۔ آپ خواہش مند تھے، لیکن آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زوجہ محترمہ اور نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دنوں شدید بیمار ہیں۔ بیماری کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان آپ نے گھر رہنا ہے، اپنی بیوی میری لخت جگر جناب رقیہ رضی اللہ تعالی کی دیکھ بھال، تیمارداری، عیادت اور ان کے دیگر جو معاملات ہیں صحت کے حوالے سے آپ نے ان کی نگہبانی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، جو دنیا میں اجر و ثواب
مال غنیمت کی شکل و صورت میں اور اخروی اجر و ثواب جنت کے بدلہ جنت کی شکل و صورت میں دیگر غازیوں کو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا، وہی اجر و ثواب دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی تمہیں بھی ملے گا۔ یہ کس نے بات کہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا میں مال غنیمت اور روز قیامت جنت کی شکل و صورت میں، یہ دونوں انعامات جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے دیگر صحابہ کو غازیوں کو ملیں گے، وہی مرتبہ مقام آپ کو بھی میسر آئے گا، اور آپ کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات کہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سبحان اللہ، یہ کیسی شان اور کیسی عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آج مختلف ادارے جو ہیں بعض عظیم لوگوں کو اعزازی سندوں سے نوازتے ہیں، جو کہ محض ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں شرکت کی ایسی سند عطا فرمائی جو حقیقت پر مبنی ہے، جو سچ ہے۔ آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ مقام تھا اللہ اور اللہ کے حبیب کی نظروں میں۔ اسی طرح بیعت رضوان ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب کفار مکہ کے ساتھ لڑائی کے حالات بن گئے، اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اپنے دستے مبارک پر، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دائیں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور فرمایا اے عثمان، اور فرمایا کہ اے لوگوں، میرا عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہے، حالانکہ عملاً آپ شریک نہ تھے۔ اس وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز سفیر بن کر مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ قریش مکہ نے، کفار مکہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، یہ افواہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس موقع پر آپ صحابہ سے بیعت لیتے ہیں اپنے دستے مبارک پر کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا جب صحابہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر رہے تھے خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ آپ تو زندہ تھے لیکن افواہ تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ قرآن کریم نے صحابہ کا لقب مومنین رکھا ہے۔ جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ نے ان کے دلوں کے اخلاص اور تقوی کو جان لیا کہ صحابہ کے دلوں میں سوائے اخلاص اور تقوی کے کچھ نہیں ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے ان پر خصوصی طور پہ سکونت نازل فرما دی، رحمت نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب سے فتح عطا فرمائی۔ یہ جو بیعت رضوان ہے، اس میں صحابہ کرام کی تعداد 1400 بتلائی جاتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی کہ ہم بدلہ لے کر واپس پڑھ لیں گے،
جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا۔ تو اس میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عملاً شریک نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے دیکھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور انہی کی وجہ سے یہ بیعت رضوان پیش آئی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو واقعات میں خصوصی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز بخشا گیا، عظمت اور عزت بخشی گئی ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھے۔ بعض اوقات آپ آرام فرمانے کے لیے باغ میں تشریف لے جاتے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اس باغ کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں کون ہے، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دیا جائے اور اسے جنت کی بشارت سنا دی جائے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہیں جنت کی بشارت دی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، کھٹکھٹایا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنے والے کے لیے دروازہ کھول دیا جائے اور اسے جنت کی بشارت سنائی جائے۔ میں نے دروازہ کھولا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جنت کی بشارت دی اور دروازہ کھولا تو انہوں نے بھی الحمدللہ کہا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کے لیے دروازہ کھولا جائے اور اسے جنت کی بشارت سنائی جائے، ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، ساتھ یہ کہا کہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دنیا کی زندگی میں ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارتیں سنائیں گی۔ با حیا با کردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ احد پہاڑ پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب عمر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے احد تھم جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ دو شہید کون تھے؟ جناب عمر، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جو ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی معاملہ ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ چاہے میدان جہاد ہو، رفائی کاموں کا معاملہ ہو، عبادت گاہوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معاملہ میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں رہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جیش عسرہ جو غزوہ تبوک ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین کے لیے، اسلام کے سپاہیوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، درم و دینار کی ضرورت ہے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار کے سکے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دیناروں کو پلٹا رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے دن یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے۔
یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مختلف روایات میں کسی میں گھوڑوں کا ذکر ہے، کسی میں اونٹوں کا ذکر ہے، کسی میں دیناروں کا ذکر ہے، تو بہرحال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہدین کی خدمت فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ اعلان فرمایا، اے عثمان آج کے بعد کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جنت میں جانے کے لیے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں یہ جو یہ پانی کا جو ایک کنواں تھا بئر روما کے نام سے معروف، جو مدینہ میں تھا اور ایک یہودی کی ملکیت تھا، تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اس بئر روما کو خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اللہ کے ہاں جنت کا اجر و ثواب حاصل کرے، جنت پالے۔ تو وہ کنواں جو ہے کس نے خریدا تھا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، من یبتع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا، اور میں محمد سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتائیے وہ بئر روما جو تھا، یہ 35 یا 30 ہزار درم کا جو وہ کنواں تھا، وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی خرید کر اللہ کے ہاں وہ وقف کر دیا، جس سے مسلمان سیراب ہونے لگے، آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ رفاہی کاموں میں دیکھیں اور عبادات میں دیکھیں، میدان جہاد میں دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ فرنٹ پہ نظر آتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو فرماتے ہیں مدینہ المنورہ میں جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی گی تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصہ کے بعد یہ مسجد نبوی جو ہے وہ تنگی محسوس ہونے لگی اس میں، کیونکہ مسجد نبوی ایسا ایک پلیٹ فارم تھا کہ جس میں صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت بھی کی جاتی، درس و تدریس کے معاملات بھی چلتے، اور ساتھ ساتھ ایوان عدل کا کام بھی وہاں پہ ہی ہوتا تھا، اور مجاہدین کی تربیت بھی وہاں پہ ہی ہوتی تھی، مہمان بھی وہاں پہ ہی آ کر ٹھہرا کرتے تھے، فوجیوں کا تربیتی مرکز بھی یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب دیکھا کہ یہ مسجد تنگ ہو گئی ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو 7 والا پلاٹ خرید کر جو ہے مسجد نبوی کی توسیع میں شامل فرما دے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے وہ پلاٹ 7 والا خرید کر اپنے پیسوں سے اللہ کے گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرمائی۔ آج سے 1450 برس گزر چکے ہیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خریدی ہوئی وہ زمین مسجد نبوی کا حصہ ہے، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد نہیں کروڑوں کی تعداد میں آج تک لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوئی، قیامت کی دیواروں تک جناب عثمان کو جو ثواب ملتا رہے گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ رفاع عامہ کے لیے آپ نے اس قدر کام کیے ہیں، اس قدر محنتیں کی ہے قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ آج بھی ان کے نام کا کون مدینہ المنورہ میں سعودی عرب میں چلتا ہے، وہ رکا نہیں، قیامت تک نہیں رکے گا۔ ان کے جو جائیداد تھی، جو ان کے اپنا جائیداد کے معاملات تھے، اسی میں سے حکومت سعودی عرب نے کچھ ایسے خاکے بنائے کہ آج تک ان کے نام کا جو وہاں پہ آمدنی ہوتی ہے وہ غرباء میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ آپ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بے تکلفی کے ساتھ، سہارے کے ساتھ لیتے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کو اجازت ملی تو آپ اندر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی ضرورت کے مطابق، اور باتیں کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. انہوں نے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں لیٹے رہے. پھر تھوڑے وقفے کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے. بتلایا گیا کہ جناب عثمان آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنی کیفیت بدلتے ہیں. سیدھے ہو کر پنڈلیوں سے جو کپڑا اترا ہوا تھا کپڑا ڈال کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. آئے باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چلے گئے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کیفیت کو اس عمل کو دیکھ کر کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بابا جناب ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اسی بے تکلفی کے ساتھ لیٹے رہے. آپ نے کوئی خاص اہتمام بیٹھنے کا نہیں کیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پھر بھی آپ اسی بے تکلفی میں لیٹے رہے. کوئی خاص اہتمام نہیں کیا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے. اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں اس ہستی سے اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, جن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے تھے. اس قدر عزت و تکریم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب عثمان کو دیا کرتے تھے. بلکہ آپ فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے وہ ابو بکر ہیں, اور میری امت میں سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے وہ جناب عمر ہیں, اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت و مقام, مناقب, فضائل, شان و عظمت عطا فرمائی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے یہ پوری دنیا میں آج قرآن پاک کا جو نسخہ ہم پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے کتابی شکل میں ترتیب دینے والے, جمع کرنے والے اور پوری دنیا میں یہ نسخے پھیلانے والے کون ہیں؟ جناب عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تمام پوری امت کو ایک نسخے کے اوپر جمع کرنے والے اور پوری دنیا میں قیامت تک یہی نسخہ اللہ کی رحمت سے غالب رہے گا. لوگ پڑھیں گے, پڑھاتے رہیں گے. یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محنت ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک نسخے کے اوپر جمع فرمایا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک جو ہے آخری جو صورتیں ہیں یہ تقریباً 4.25 پارے بنتے ہیں, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لکھے گئے. آپ کاتب وحی بھی تھے. اس قدر شان و عظمت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. لیکن ظالموں نے, باغیوں نے, منافقین نے جب آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کی تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں قید کیے گئے, نظر بند کیے گئے. اور ظالموں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے رہے, لوگوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں بتلاؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ نہیں کہا تھا کہ عثمان تو جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا بے روما جو وقف فرد خرید کر میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جو مسجد توسیع کی, مسجد نبوی کی توسیع کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. وہ کس نے کی تھی؟ سب مان رہے تھے کہ عثمان وہ تو نے ہی کیا تھا, وہ تیری ہی محنتیں تھی, تیری ہی مال و متاع کام آئے. لیکن آج عثمان غنی رضی اللہ تو وہ مظلوم ہے کہ آپ کو اسی کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جا رہا, اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. آپ کو اپنے گھر کے اندر آپ کی فیملی کے سامنے انتہائی شفاقانہ طریقے کے ساتھ آپ
رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بے حد و حساب ان پہ اللہ کی رحمت نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ رکھے، اور اللہ ہر مومن اور مسلمان کے دل میں ان کا حیا، ان کا مرتبہ مقام، ان کی فضیلت و مناقب پیدا فرما دے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر راضی ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جن پر راضی ہو جائے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا، اللہ تمام صحابہ پہ راضی ہیں، اسی طرح جناب عثمان غنی پہ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔